محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قیلاب بن مرہ بن قاب بن لعی بن غالب بن فخر بن مالک بن نظر بن قینانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان. کچھ جنریشنز کے بعد اسماعیل علیہ السلام و بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر یا تارخ بن نحور بن سروغ بن رعو بن فالغ بن ہود علیہ السلام بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن ادریس علیہ السلام بن یارد بن محللئیل بن کنان بن انوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. دوستو یاد رہے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب نہیں بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے علاوہ قرآن پاک میں موجود تمام 25 انبیاء کرام کا بھی شجرہ نسب ہے. اس چارٹ میں ہم نے یہاں پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام 25 انبیاء کرام کے ناموں کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا ہے اور پھر ہر نبی کا قرآن پاک میں کتنی مرتبہ نام لے کر ذکر کیا گیا ہے. ان تمام انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے جن علاقوں اور شہروں کی طرف بھیجا گیا تھا تو ہم نے اس چارٹ میں ان تمام علاقوں اور شہروں کے ناموں کو بھی لکھا ہے. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے سبز رنگ سے نبیوں کے ناموں کو لکھا ہے اور سرخ رنگ سے رسولوں کے ناموں کو لکھا ہے تاکہ آپ کو بآسانی معلوم ہو سکے کہ ان 25 نبیوں میں سے نبی کون تھے اور رسول کون تھے. اس کے علاوہ اس چارٹ میں ہم نے اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام اور پھر ان ناموں کے نیچے ہم نے ڈیبیٹڈ پروفیٹس یعنی ان 10 نبیوں کے ناموں کو بھی لکھا ہے کہ جن 10 نبیوں کے نبی ہونے کے بارے میں تمام مسلمان علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ ان 10 نبیوں کو قرآن پاک میں کہیں پر بھی نبی نہیں کہا گیا ہے. اس کے علاوہ چارٹ میں موجود سرخ رنگ 5 اولو العزم نبیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے جبکہ بلو کلر بنی اسرائیل کے نبیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اسی طرح 25 نبیوں میں سے 23 نبی ایسے بھی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے علاوہ تورات زبور اور انجیل میں بھی موجود ہے. لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے انبیاء کرام کے عبرانی اور یونانی یعنی ببلکل ناموں کو بھی اس چارٹ میں لکھا ہے. ان تمام معلومات کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلفائے راشدین، بنو عباس، بنو امیہ اور اہل بیت اطہار کا کیا رشتہ تھا تو ان تمام خاندانی رشتوں کو بھی ہم نے اس چارٹ میں ایکسپلین کیا ہے. اس چارٹ میں موجود تمام معلومات اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہی موجود ہیں. اور دوستو چونکہ اس چارٹ کو بنانا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے 1000 سال پہلے لکھی گئی کئی مستند اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر کے 1 سال کی ریسرچ اور محنت کے بعد اس چارٹ کو بنایا ہے. دوستو یاد رہے کہ فریم شامل نہیں ہے. فریم چونکہ شیشے کا بنا ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے اور ڈیلیوری کے دوران رستے میں ہی ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا فریم آپ کو آپ کے شہر میں موجود کسی فریم والی دکان سے بآسانی مل جائے گا. یہ اسلامک چارٹ آپ کو ایک محفوظ پیکیجنگ میں رول کر کے بھیجا جائے گا. اور اس چارٹ کے لیے ہم نے سب سے مہنگے، مضبوط اور پریمیم کوالٹی کے 260 گرام کے پریمیم RC فوٹو لسٹر پیپر کو استعمال کیا ہے. یہ ایک اتنا بہترین پیپر ہے کہ ٹیوب ویل کے پانی کے اتنے زبردست پریشر کے باوجود بھی پانی اس پیپر کے آر پار نہیں ہو سکا اور اس پیپر پر مسلسل زوردار پنچ مارنے کے باوجود بھی یہ پیپر نہیں پھٹا. یاد رہے کہ ہمارا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ کوئی واٹر پروف یا کوئی بلٹ پروف پیپر ہے کہ جو پھٹ نہیں سکتا بلکہ ہمارا مقصد آپ کو اسلامک چارٹس کی مضبوطی اور کوالٹی دکھانا ہے کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق پاکستان میں اس وقت اس پیپر سے زیادہ بہترین اور کوئی بھی دوسرا پیپر موجود نہیں ہے. زور سے پیپر دکھائیں. اچھا پیپر پھٹا نہیں ہے بس یہ نشان آئے یہ تو کسی چیز پہ بھی آ جائیں گے. یہ پاکستان میں سب سے مضبوط ترین پیپر ہے. اور اسی طرح دوستو اسلامک چارٹس کو پرنٹ کرنے کے لیے ہم لوکل انک کی بجائے میڈ ان جاپان کی برانڈڈ انک کا استعمال کرتے ہیں. لوکل انک قریباً 5000 روپے کی 1 لیٹر ملتی ہے جبکہ میڈ ان جاپان کی برانڈڈ انک 2 لاکھ روپے کی 1 لیٹر ملتی ہے. یعنی برانڈڈ انک اپنی کوالٹی کی وجہ سے 40 گنا مہنگی ہوتی ہے. دوستو اب آخر میں آپ کو ہمارے اس دوسرے چارٹ کا بھی تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جسے لگ بھگ 3 سال کی ریسرچ اور محنت
ہجرت کے بعد بنایا گیا ہے، اور اس چارٹ میں کم از کم 100 سے زیادہ اسلامی مذہبی مشہور و معروف شخصیات کا تفصیلی شجرہ نسب موجود ہے۔ یہ شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور اس چارٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 خلفائے راشدین، 10 عشرہ المبشرہ صحابہ کرام، 11 ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، 12 ائمہ کرام اہل بیت اطہار، 4 ائمہ اربعہ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اور اسی طرح اس چارٹ میں انڈیا، پاکستان اور سرزمین عرب کے 47 مشہور و معروف اولیاء کرام کا تفصیلی شجرہ نسب موجود ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی، حضرت بو علی کلندر، حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیاری، داتا گنج بخش علی حجویری، سید مہر علی شاہ، بابا بلے شاہ، حضرت لال شہباز کلندر، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، سید قطب الدین بختیار کاکی، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سید بری امام، حضرت سلطان باہو، اور اسی طرح ان اولیاء کرام کے علاوہ بھی اس چارٹ میں کل 47 اولیاء کرام اور 100 سے زیادہ اسلامی مذہبی مشہور و معروف اور اہم شخصیات کا تفصیلی شجرہ نسب موجود ہے۔ یعنی اس چارٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی اسلامک شخصیات یعنی انبیاء کرام کا شجرہ نسب موجود ہے، اور اس چارٹ میں نبی علیہ السلام کے بعد کی اسلامی شخصیات یعنی صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین اور اولیاء کرام کا شجرہ نسب موجود ہے۔ دوستو اس چارٹ میں بلو کلر 4 ائمہ اربعہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، سبز رنگ 10 عشرہ المبشرہ صحابہ کرام کو ریپریزنٹ کرتا ہے، لال گلاب 11 ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جبکہ بلیک کلر 47